میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم اپنے بزنس کو اور صدقے کو دونوں کو کس طرح سے سپریٹ کریں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں بزنس میں ترقی کے لیے جو اپنی لیبر ہوتی ہے ان پہ کچھ ایکسٹرا مطلب ایسا خرچ کرتے ہیں, یا کئی بار آپ لگتا ہے کون کہ سی چیز چلو کو کوئی سپریٹ بات. کرنے؟ فرسٹ لائن آپ نے کیا بولے؟ میں نے ایک ورڈ سمجھ نہیں پایا. بزنس کو اور کیا چیز کو؟ صدقہ. صدقہ صدقے کو کیسے سپریٹ کریں؟ اوکے بتائیے. جی, جیسے لیبر ہوتی ہے, لیبر کے اوپر کچھ ایکسٹرا کر دینا. جیسے کئی بار لگتا ہے کہ لیبر اپنا مطلب کرائے سے جائے گی تو سوچ کوئی بات نہیں, چھوٹا سا کرایہ ہوگا دے دیتے ہیں, اپنے کرائے سے چلے جائے گی. یا پھر کئی بار کھانے کا سین ہوتا ہے کہ چلیے کوئی بات نہیں, اپنے ساتھی ان کو سب کو کھلا دیتے ہیں. ہم ان کو سیلری بھی دیتے ہیں, لیکن یہ بھی صدقہ ہے. اس کو سوچتے ہیں شاید بزنس میں ترقی آئے گی, پھر دل میں بھی ایسا آتا ہے طرز ٹائپ کا. تو مطلب کس طرح سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ اور کئی بار پھر لاسٹ میں دکھتا ہے کہ یار ان چیزوں سے کافی نقصان سا ہو رہا ہے, تو ان کو کیسے مینیج کریں اس چیز میں؟ دیکھیے کیسا ہے معاملہ. آپ نے اگریمنٹ کیا اپنے لیبر سے کہ میں آپ کو یہ سیلری دوں گا. اب اس کے اوپر آپ نے کیا امینٹیز, کیا آپ ان کو کیا کیا ان کو فیسلٹیز دینے والے ہیں وہ آپ نے بتا دیا کہ میں آپ کو یہ دوں گا یہ دوں گا. ہو گیا ڈیل فائنل. اب ڈیل فائنل ہونے کے بعد آپ کے دل میں نرمی آتی ہے کہ چلو میں کھانا ان کو بھی کھلاتا ہوں. تو کیسا ہے نا کہ اگر آپ کوئی چیز صدقے کی نیت سے کر رہے ہیں کہ میں ایک صدقہ, دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, بعض لوگ صدقہ باہر کرتے ہیں اور غریب والوں کے ساتھ پورے سخت رہتے ہیں اور باہر صدقہ بہت دیتے ہیں. حالانکہ قریب والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے بارے میں کہا کہ جب زکوٰۃ رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے اور زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ملتا ہے. اچھا اس میں ایک بات واضح کر دوں کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے نا وہ سٹاف کو دے کر کے کچھ فائدہ لینا اس کے ذریعے, وہ تو غلط ہو جائے گا. مطلب کہ پھر وہ غریب ہے تو غریب کے طور پہ دیے, اب اس کو مال دے دیے, اس کا مال ہے, وہ جو چاہے کرے. اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا زکوٰۃ, تو اس سے ایکسپیکٹیشن لینا زکوٰۃ کا مال کھانا ہو گیا, اور خود ہی لینا, نہ دینا, نہ ادا کرنا ہو جائے گا. یعنی بہت خطرناک بات ہوگی. اور اس سے یعنی کہ کوئی بینیفٹ لینا بالکل ہی غلط ہے. لیکن صدقہ آدمی کر رہا ہے. زکوٰۃ اور صدقے میں فرق اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض صدقہ زکوٰۃ ہے, تو صدقے کے اندر گنجائش ہے کہ آدمی صدقے کی نیت کر رہا ہے, اور جب صدقے کی نیت کر لیے پھر اس میں پچھتاوا کبھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ وہ کیا ہوا کہ اس کا کم سے کم 700 گنا اللہ واپس دے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 جو ہے نا, اللہ 700 گنا دے گا. اور حقیقت میں نا میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ جو نرمی ہے اور اس کے ذریعے جو ہوتا ہے آج الحمدللہ امپلائیز کی لائلٹی بنتی ہے, وہ لوگوں کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہ لوگ اپنا سمجھ کے کام کرتے ہیں. کئی بار ضروری نہیں ہمیشہ ہو, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل بھی انگریٹفل ہوتے ہیں, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس سے یہ ترقی کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے کہ اپنے امپلائیز کا خیال رکھنا. فواز بھائی آپ بھی کچھ اس میں بتائیں, پھر میں کچھ اور چیز بتاؤں گا. جی یہ جو تعلیمات ہیں یہ تو اسلام کی تعلیمات بہت زمانے پرانی ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو انڈسٹریل ریولیوشن ہوا اور جو سوشل سیکورٹی میجرز لیے گئے یو ایس میں, جو سب چیزیں ہوئیں, اور سوشل سیکورٹی آف لیبر, ان کا رہنا, ان کا میڈیکل, یہ سب چیزیں ہوئیں, تو یہ سب وہیں سے لی گئی ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پروڈکٹیوٹی آپ دیکھیے ویسٹرن کنٹریز میں اور ہمارے یہاں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ اگر جب آپ زکوٰۃ یا صدقات کے حساب میں اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ یور بزنس ایکسپینس. بائی دا وے آپ اس کو بزنس ایکسپینس بالکل ٹریٹ نہیں کریں گے, آپ اس کو ایک پرسنل لیول پہ ایک عبادت کے طور پہ مانیں گے, اور اس رقم کا جو آپ نے اس کو صدقے کے لیے یوز کیا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے آپ کو اس بزنس میں آپ کو اس کا بینیفٹ نہ بھی ملے. مطلب وہ اس نیت سے نہیں کیا جائے, اس نیت سے نہیں اس کو ایکسپینس کیا جائے کہ مجھے اس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ری باؤنڈ ملے گا بزنس میں. وہ آپ کی عبادت ہے خالص, اس کو عبادت کے طور پہ کریے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ کیا ملے گا. جی الحمدللہ کوئی پچھتاوا وغیرہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ خوشی ہوتی ہے. نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک جنرل بات بول رہا تھا, ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ نے ایک ریلیونٹ سوال پوچھا جو عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. جی بس یہی تھا کہ اگر مطلب اس کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کو رکا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کو سیلری تو ہم دے ہی رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, اب ان کو اپنا کرنے دیتے ہیں خود کو, تو اس میں مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن پوچھ رہا تھا کہ دیکھیے کیسا کریں تو ٹھیک ہے, نہیں کریں تو کوئی دوش نہیں ہے, کیونکہ جو آپ نے دیکھا کہ جو چیز اگری ہوئی, جو انما البیع عن تراض, کہ تجارت تو رضامندی سے ہوتی ہے, تو جو سروس دے رہا ہے وہ اس کو کیا ٹرمز تھی اپنے واضح کر دیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بیچنے والے پر جو سہمن اذا باع و سہمن اذا اشترى,
کہ جو بیچتا ہے تو نرمی کرتا ہے, جب خریدتا ہے تو نرمی کرتا ہے. تو سروس بھی جو آپ خرید رہے ہیں, وہ جو امپلائی کی سروس ایک طرح سے خرید رہے ہیں, تو اس میں ان کے ساتھ نرمی کریں گے تو اللہ بھی ہم پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج ویسٹرن ورلڈ میں وہ لوگوں نے یہ امپلائی رائٹس اور یہ ساری چیزوں کی اہمیت اور ضرورت پہچانی. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ترقی دی. تو جو ان کو دنیا کی ان کی ترقی دکھتی ہے, اس میں کئی ذریعے بھی ہوتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے اصول جو اسلام نے سکھایا ہے, وہ اصول جو دنیا میں عمل کرے گا اس کو دنیا کا فائدہ تو مل ہی جائے گا. آخرت اگر ایمان ہے تو ملے گا فائدہ, لیکن دنیا کا فائدہ تو مل جائے گا. اور کتنے افسوس کی بات ہوتی کئی بار کہ بہت سارے لوگ یعنی ایمان مسلمان ہونے کے باوجود یعنی کہ وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے. مطلب ان کو کرنا چاہیے نرمی, پیار, محبت اور ایک ان کی عزت کے ساتھ ان سے بات کرنا, تکلیف میں کام آنا, یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں سکھایا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے عشرت بھائی, ہاں وہی ایک